الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 70 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت زیر بحث تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس کی حماقت پر توجہ دلائی، انہیں بتایا کہ اس کائنات کا تنہا خالق اللہ ہی ہے، یہ بتایا کہ اس کا نظم بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ تمہارے اپنے قائم کردہ تصورات ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے لیے جو علامتیں تم نے بنائی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر ہیں، نہ ان علامتوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، نہ جو حقیقت تم بیان کرنے کی صحیح کر رہے ہو اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اس لیے اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالو اور تنہا معبود، اس کائنات کے خالق، وہی جو تمہارا رب ہے، اس کو معبود بناؤ۔ اس دعوت کو قوم نے رد کر دیا اور آہستہ آہستہ مخالفت اتنی زیادہ ہو گئی کہ باہمی طور پر یہ بات طے کر لی گئی کہ ابراہیم کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس میں جو بعض جگہوں پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا، تو اظہار بھی کسی نہ کسی حد تک زبان سے ہو جاتا ہے، تاہم تدبر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ باتیں ان کی اپنی مجالسی میں زیادہ تر ہو رہی تھی۔ اس کو قریش کے رد عمل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی۔ بعض موقعوں پر دھمکی دے دی گئی یا کسی نے کہہ دیا کہ اب تمہارا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے، آپ کے قبیلے کو اس جانب توجہ دلائی۔ کسی موقع پر حرم میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں تشدد کا نشانہ بنا لیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کے بعد بالآخر قریش کی قیادت نے دارالندوہ میں مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے بھی ایک ایسی تدبیر سوچی گئی جس میں کسی ایک شخص پر گرفت نہ کی جا سکے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ وقت مقرر کر لیا گیا جس میں اس طریقے سے لوگ حملہ آور ہونا چاہتے تھے کہ کسی کو متعین طور پر مجرم نہ ٹھہرایا جا سکے اور نتیجے کے طور پر معاملہ دیت پر ہو جائے، اس سے اگر کچھ مال دینا ہے تو دے کے فیصلہ کر لیا جائے۔ اسی طرح کی کوئی تدبیر جیسے کہ سورہ صافات کی آیت 98 سے معلوم ہوتا ہے، یہاں بھی اختیار کی گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گویا کسی طریقے سے گھیر کر کسی آگ کے الاؤ کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے یہاں اس کی تفصیل نہیں کی، لیکن آگے ایک لفظ استعمال کیا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ چنانچہ ابراہیم کو کسی نہ کسی طریقے سے آگ میں جھونک دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب یہ اس سے بچ کے کہاں نکلیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔
اب اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلے، ایک تدبیر کی انہوں نے جس سے کسی پر یہ خون آئے بھی نہیں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ہو بھی جائے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے رسول اپنے دشمنوں سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ یہ اسی وعدے کا ظہور تھا جس کے تحت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ایک مہلت کی مدت طے کر دیتے ہیں، اس مدت میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں، وہ اپنے بدترین مخالفین کے مقابلے میں بھی کسی طرح مغلوب نہیں ہوتا۔ دعوت پیش کرنے کے لیے جو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ انجام دی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر فیصلے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ فیصلے کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھیوں کو نجات عطا فرماتے اور اس کے منکرین کو عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ مشن مکمل ہو جاتا ہے تو اب رسول کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا صورت بنتی ہے وہ زیر بحث نہیں، لیکن جب تک وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو جائے، اس کے منکرین پر اللہ کی حجت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس حفاظت کو کئی پہلوؤں سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو آپ پورا کیجئے، ان لوگوں کی چالوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح کی صورتحال وہاں ہے جب سیدنا موسیٰ کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھ سے الگ رہو، انی استو بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں ہوں، تم میری طرف ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب سیدنا مسیح پر پوری قوم پل پڑی اور اس زمانے کی حکومت بھی ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں صلیب دے دی جائے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار جو کچھ ان کا خیال تھا کہ وہ کر سکتے ہیں کرتے رہے، اور ادھر ہم اپنے بندے کو اٹھا لیں۔ یہی صورتحال سیدنا ابراہیم کے ساتھ بھی ہوئی۔ ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ابراہیم کے ساتھ انہوں نے ایک چال چلنا چاہی مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اب دوسرے مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ یہی مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم میں تبدیلی آئی اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سیدنا ابراہیم کا علاقہ تو عراق کا علاقہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ ار میں مبعوث ہوئے تھے۔ عراق کے علاقے میں قدیم ترین بادشاہتیں بھی رہی ہیں اور مشرکانہ تہذیب کو بھی سب سے بڑھ کر ابتداً اسی علاقے میں غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اسی علاقے میں وہ بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں، اس میں اور اس کے ساتھ فارس کے علاقے میں، جن کا ذکر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ اس علاقے پر تو زیادہ تر رومیوں کا غلبہ تھا، لیکن اس کے ساتھ فارس کی سلطنت ایک بڑی سلطنت کی حیثیت سے موجود تھی، جس کو ساسانی سلطنت کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ وقت آ گیا کہ قوم کے اکابر نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم کو اب ختم کر دیا جائے گا، یہی مرحلہ ہے جس میں پیغمبر سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہجرت کر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس فیصلے کا ذکر بھی سورہ توبہ میں ہو گیا ہے کہ ان کی قوم پر بھی اسی طریقے سے گرفت ہوئی جس طریقے سے اس سے پہلے رسولوں کی قوموں پر گرفت ہوتی رہی ہے، اور جس طرح اس سے پہلے رسولوں کی قوموں کے اندر سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر حفاظت سے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میرا فرض ادا ہوا، اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، اور میں چونکہ یہ فیصلہ کر چکا ہوں تو انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہ اب میری آگے رہنمائی فرمائے گا، وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کس راستے پر جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہے جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر نکلے جو ان کے ساتھ ایمان لا چکے تھے۔ وہ 2-4 لوگ تھے، ان میں ان کے بھتیجے لوط بھی تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَنَجَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ یہ ارض فلسطین ہے، یروشلم اس زمانے میں یہ علاقہ کنعان کہلاتا تھا۔ دریائے اردن کے اس پار کے اس علاقے کی طرف ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ علاقہ ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں بتا دیا ہے کہ اس علاقے کو میں نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ کنعان کے اس علاقے کو اسی وجہ سے الارض المقدسہ کہا گیا ہے۔ یہی صورتحال جزیرہ نما عرب کی ہے۔ یہ 2 علاقے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دور میں آ کر پھر منتخب کیے ہیں۔ اب اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 4,500-5 ہزار سال پہلے کا انتخاب ہے۔ اس میں پھر یہ طے کیا گیا کہ نبوت بھی بتدریج ذریت ابراہیم میں خاص کر دی جائے گی، انہی لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام پہنچے گا، انہی کے اندر نبی آئیں گے، انہی کے اندر کتابیں اتاری جائیں گی، اور ان کو ایک قوم کی حیثیت سے اسی کنعان کے علاقے میں آباد کیا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہجرت کرتے ہوئے اسی علاقے کی طرف آئے، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ یہ وہ برکتیں ہیں جن کا ظہور دعوت اور ہدایت کی صورت میں ہوا ہے۔ میں نے لکھا یہ ارض کنعان کی طرف اشارہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 2000 سال تک اپنی دعوت کے لیے خاص کیے رکھا۔ جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام اپنی زندگی تک دعوت و ہدایت کی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ خود ان کی عمر ہی اتنی ہوئی کہ کم و بیش 1000 سال تک وہ اپنی قوم کو یہ دعوت پہنچاتے رہے، اس کی ہدایت کا اہتمام کرتے رہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک قوم اٹھے گی، اس میں ایک کے بعد دوسری نسل پیدا ہوتی رہے گی، اور وہ لوگ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی دعوت لوگوں کے لیے عام کرتے رہیں گے۔ 2000 سال تک یہی علاقہ ہے، کنعان کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے خالی کرا لیا۔ یہاں بنی اسرائیل آ کر آباد ہوئے، سیدنا اسحاق کی اولاد۔ اسی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ایک باقاعدہ قومی نظم قائم ہوا۔ اسی میں داؤد و سلیمان کی
عظیم بادشاہتیں وجود میں آئیں، اور بنی اسرائیل نے اسی جگہ اللہ کا معبد تعمیر کیا جو خدا کی زمین پر دوسرا بڑا معبد ہے۔ بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، یہ مختلف نام ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے اس کو مکے کے حوالے سے دور کی مسجد کہا ہے، المسجد الاقصی۔ وہاں پر بھی اگر دیکھیے تو اس سرزمین کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ماحول کو برکت دے رکھی ہوئی۔ یہ برکت اس پہلو سے بھی ہے کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اصلاً وہی برکت بیان کرنا مقصود ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کی برکت ہے۔ اللہ کی ہدایت سب سے بڑی چیز ہے جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیونکہ ابتلا کا قانون کار فرما ہے، اس لیے اگرچہ انسان سب اللہ ہی سے مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دست پہ دعا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی دعا اس کو سکھائی گئی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ یہی دعا ہے جس کو ہماری نمازوں کی دعا بنا دیا گیا ہے، اور دن میں 5 وقت ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہدایت دنیا والوں کو جس سرزمین سے 2000 سال تک ملتی رہی وہ سرزمین کنعان یا سرزمین فلسطین ہے۔ اسی بنیاد پر اس کو التی بارکنا فیہا للعالمین کہا گیا ہے، یعنی یہاں وہ برکتیں مراد نہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زمین کی نعمتیں انسان کو دیتا ہے، جس میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جس میں زمین اپنی معدنیات کے خزانے اگلتی ہے، بلکہ یہ وہ برکت ہے جو للعالمین تھی، یعنی ہدایت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اللہ کی شریعت کو فروغ دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ برکت پوری دنیا میں پھیلے گی، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ارض کنعان کی طرف اشارہ ہے، اس کی برکتوں سے مراد وہی دعوت و ہدایت ہے جو اس سرزمین سے دنیا والوں کے لیے عام کی گئی۔ دنیا والوں کے لیے جو برکت اس سرزمین سے عام ہوئی وہ ہدایت اور دعوت کی برکت ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ ہم مقدر کر چکے تھے، ہمارا فیصلہ تھا کہ اس سرزمین سے یہ دعوت پھیلے گی۔ اس کی ابتدا یہ بیان فرمایا کہ اس طرح ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے فارغ ہو گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ اس سرزمین میں جائیں، اس میں اپنی اولاد کو آباد کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ایک بڑی قوم بنا کے اٹھائے گا اور اس علاقے کو دنیا والوں کے لیے برکتوں کا منبع بنا دے گا، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا۔ سیدنا اسحاق کے بارے میں یہ معلوم ہے، قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر تصریح کی ہے کہ وہ بڑے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے صلے میں دیے گئے۔ پہلے اسماعیل کی پیدائش ہوئی، پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے بعض غیر معمولی معاملات میں ابراہیم کا امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے وہ سب باتیں پوری کر دیں۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ سنا دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے دنیا کی پیشوائی تمہیں اور تمہاری اولاد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے لکھا ہے قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے صلے میں ملے تھے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے اسحاق عطا فرمایا
اور اس پر مزید یعقوب بھی، یعنی پے در پے ایک نئی قوم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ عام طور پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہو جائیں کہ ایک قوم کی بنا پڑ سکے، اس میں کم و بیش ایک دو نسلیں لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ تینوں کو پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ کسی خاص قوم کی طرف نبی یا پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ایک قوم کو پیغمبری کے مشن کے لیے پیدا کرنے اور اس قوم کو تربیت کرنے کے لیے ان کو نبوت دی گئی۔ سیدنا یعقوب کا معاملہ بھی یہی تھا، ان سے پہلے اسحاق کا بھی، اور سیدنا یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام کا بھی، اس پر مزید یعقوب بھی۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، یعنی ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں علم کی، عمل کی، جو نبوت کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو اللہ نے خاص کرم فرمایا، ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی، بنی اسرائیل کی امامت، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے امام بن کر آئے، اور بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے لیے یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی قرآن مجید کی صراحت ہے کہ ان کا استفاء ہوا، اور یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کی قوموں میں سے ان کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت منصب شہادت کی فضیلت، یعنی اس کے ذریعے سے ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ ایک امت وسط بن کر اللہ کے رسولوں کے درمیان اور دوسری قوموں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی امامت میں نے لکھا ہے، جو ان انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں دنیا والوں پر دین حق کی شہادت کے لیے منتخب کیے گئے تھے، یہ امامت عطا ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کو نیک کام کرنے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا اہتمام رکھنے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے تو صلاح و فلاح کی بنیاد کیا ہے؟ بندگی کا شعور۔ میں نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل ہوئی، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرا خالق ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور مجھے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس کی عنایت سے حاصل ہو رہا ہے۔ یہی تینوں پہلو ہیں جس کو سورہ ناس میں بیان کیا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ وہی تنہا ہے، اب میں اسی کو اپنا معبود بنا کر ایک بندے کی حیثیت سے اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار رکھوں گا۔ یہ بندگی کا فیصلہ ہے۔ ہم بندے ہیں، بندوں کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ یہ تکوینی طور پر تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو شعوری طور پر اپنا لینا، شعوری طور پر اختیار کر لینا، اور پھر اسی شعور کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنا، یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا، تو یہ صلاح کیا تھی؟ یہاں اس کی وضاحت کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے، یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھتے تھے، اس کائنات کے پروردگار کو پروردگار مان کر بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔
اس بندگی کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے دو چیزیں علامت کے طور پر مقرر ہیں۔ ایک یہ کہ نماز کا اہتمام رکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ انسان جب بندگی کا صحیح شعور حاصل کر لیتا ہے تو ایک طرف کے کوشش کرتا ہے کہ اس کے پروردگار سے اس کا تعلق صحیح طریقے سے استوار ہو جائے۔ یہ چیز جب ظہور کا تقاضا کرتی ہے تو نماز بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ ہم نے یہ مان لیا کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، پروردگار کی حیثیت سے اب سر بھی اس کے سامنے جھکنا ہے، کمر بھی اس کے سامنے جھکنی ہے، اور دل و دماغ کو بھی اسی کے سامنے سرفکندہ رہنا ہے۔ انسان جب اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس تعلق کو ظاہر کرے۔ اس کے لیے کچھ اعمال مقرر کر دیے گئے، کچھ اذکار، ان دونوں کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ یہی نماز جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، یہ در حقیقت 5 وقت اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں۔ اسی کو یہاں کھول دیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بندگی کے شعور کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم بندے ہو، ہم شب و روز کی ہر کروٹ پر اس کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اسی کو علامت بنا دیا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کے بندوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ اس میں ایک تو اصول کی بات کی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو نیکی کے کام کرنے کی ہدایت کی۔ نیکی کے کام کیا ہیں؟ وہ جن میں انسان رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اور فضائل اخلاق اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی چیز جو بیان کی وہ یہ کہ تم سے در حقیقت اخلاقی تطہیر مقصود ہے، نیکی اور خیر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کامل رہنمائی اس کے اندر دی گئی ہے، یعنی شریعت کے قواعد ضوابط ہیں جو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں۔ یہ کہ میرے نفس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، میرے سوچنے کو، میرے خیالات تک کو پاکیزہ رہنا چاہیے، میرے ارادوں کو پاکیزہ رہنا چاہیے، اور میں جب ان ارادوں کو اپنی زندگی میں عملی صورت دوں تو میرا ہر اقدام پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسی پاکیزگی کو تزکیے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو دین کا مقصد بنا دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، پاکیزہ رکھو۔ یہ پاکیزگی جن جن معاملات میں مطلوب ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ رکھے۔ اس اخلاقی پاکیزگی کے ساتھ اگر وہ نماز کا اہتمام رکھتا ہے اور اپنے کمائے ہوئے مال کو دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اس میں زکوٰۃ تو ایک لازمی جزو ہے، ایسے ہی کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اپنی طرف سے آگے بڑھ کر نماز میں بھی کچھ نوافل شامل کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی زکوٰۃ تو ایک ذمہ داری کے طور پر ادا کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی اپنے مال میں ایک حصہ مقرر کر کے رکھتا ہے کہ یہ مجھے دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا ہے، اعزا اقربا پر خرچ کرنا ہے، ایتائے ذی القربہ یعنی اپنے قریبی عزیزوں کی مدد کرنا، اس کو تو گویا اخلاق کے بنیادی مطالبات میں قرآن نے شامل کر دی ہے، یامر بالعدل والاحسان و ایتائے ذی القربہ۔ یہ اخلاقی اصول ہیں جن کا ظہور پھر ان دو چیزوں میں نے عرض کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نماز میں اور بندوں کے ساتھ تعلق ان پر خرچ کرنے میں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور فرمایا کہ یہ ہماری بندگی کرنے والے تھے، اور بندگی کے شعور کا ظہور فعل الخیرات میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا خلاصہ بیان کر دیا
کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں، ان کے کردار میں کیا چیز تھی جو ان کو اس قابل بنا رہی تھی کہ وہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر